بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس پہ علماء نے فقہاء نے بڑی بحث کی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک اور حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک اس پر وضو کے مسائل پر بھی اس حدیث کی ضمن میں گفتگو ہوئی ہے۔ امام شافعی کے ہاں وضو سے پہلے نیت جو ہے وہ فرض ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے ہاں وضو سے پہلے نیت فرض نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہی آیت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں چونکہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا وضو ایک عمل ہے، اور اس سے پہلے جب تک آپ نیت نہیں کریں گے وضو نہیں ہوگا۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے پانی اتارا ہی پاکی کے لیے ہے، چونکہ پانی پاکی کے لیے اترا، لہٰذا پانی مطلق جسم کے جس حصے پر لگ جائے گا بغیر نیت کی بھی اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ پانی اترا ہی پاکی کے لیے۔ لہٰذا انما الاعمال بالنیات کا مقصد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا ہے وہ انما ثواب الاعمال بالنیات، یعنی جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کو ثواب ملے گا، نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ خاصہ میرے نبی کا کہ حضور جملے بہت کم ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ان کا معنی اور ان کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوامع القلم ہے اور جامع القلم ہے، یعنی لفظ بہت کم ہوں گے لیکن ان کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ محیط ہوگا کتابوں پر اور زمانوں پر، اور یوں کہوں کہ صدیوں پر۔ ویسے بنیادی طور پر یہ شان خود ذات باری تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جوامع الکلم ہے، لیکن اللہ نے ہی اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو یہ دو لفظوں کی جو بات ہے نا جی، انما الاعمال بالنیات، یہ ہماری زندگی کی بہت بڑے حصے کی اصلاح ہے۔ ہمیشہ نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات نا یہ جو ٹرک ہوتے ہیں نا، ٹرک، یہ رکشے ٹرک، ان کے پیچھے بھی کبھی کبھی ایسا جملہ لکھا ہوتا ہے کہ کہنے کو تو وہ ایک سادہ سا جملہ ہوتا ہے، لیکن وہ جملہ جو ہے سادہ سا وہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے کہ اس میں معنی اور مفہوم جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا چھوٹی سی ایک بریک لوں، پلیز پروڈیوسر صاحب بریک تھوڑی دیر کے لیے لیجیے گا ذرا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز عجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز عجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز عجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں۔ ہم بین الاقوامی معیار کی پاسداری کرتے ہوئے پاکستان کے لیے اعلیٰ معیار کے آرائشی و عمارتی اور صنعتی رنگوں کی تیاری کرنا ایک جامع طویل مدتی ویژن کے حصول کے لیے پرعزم ہے، جو کہ وائٹ ہارس پینٹ کی پروڈکٹس کو ہماری کمپنی کے سلوگن کے مطابق حقیقی معنوں میں دی پرفیکٹ پینٹ کا درجہ دیتی ہے، کہ وائٹ ہارس پینٹ کی پروڈکٹس کے رنگوں میں ایک ٹھہراؤ، کھلاپن، اپنائیت کے ساتھ ساتھ جاذب و نظری کا ذوق سموئے ہوئے ہے۔ خوشیوں کے رنگ گہرے کرنے ہوں تو وزٹ کریں ویڈنگ سٹی سندھو برادرز کا، جہاں پر آپ کو ملیں گے برائڈل لہنگے، برائڈل ساڑیاں، برائڈل میکسیز، فراک اور فینسی ڈریسز، بہت ساری ورائٹی میں، اور وہ بھی یکم رمضان سے چاند رات تک 10 سے 60% تک رعایتی قیمت پر۔ ایڈریس ویڈنگ سٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمیں چھوٹا سا بریک ایک لینا پڑا، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا تھا اپنی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ٹرک کے پیچھے، رکشے کے پیچھے نا کبھی کبھی کوئی ایسا جملہ لکھا ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں کہنے میں تو بڑا ایک سادہ سا جملہ ہوتا ہے، اور قبلہ بابا جی نے بھی ایک دفعہ ایک جملہ دہرایا تھا، مجھے یاد ہے۔ آپ نے ایک جملہ ایک دن فرمایا، آپ نے فرمایا اور ٹرکاں پیچھے بھی لکھے ہوتا ہے
رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. تو آپ نے بھی یہ جملہ ایک دفعہ کوٹ کیا تھا. میں جو جملہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے نیت صاف منزل آسان. اب آپ دیکھیں کہ کہنے کو تو یہ ایک بڑی عام سی بات ہے اور لکھنے والا جو ہے وہ ایک ٹرک والا ہے یا رکشے والا ہے, لیکن اس میں بات کتنی بڑی ہے کہ نیت صاف ہونا تو منزل جو ہے وہ بالکل آسان ہوتی ہے. تو نیتیں ہمیشہ نا اچھی رکھنی چاہیے. بعض اوقات انسان اپنی نیت کی وجہ سے جو ہے نا منزل کی کامیابی کو پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت میں اچھائی ہوتی ہے, اور بعض اوقات جو ہے انسان اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے کام اچھا بھی کر رہا ہو لیکن اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے ہمیشہ نیتوں کو حسن دینا چاہیے, حسن نیت رکھنی چاہیے, اور بد نیتی سے اور بد گمانی سے ہمیشہ جو ہے وہ بچنا چاہیے. ہماری یہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سدھر سکتا ہے اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چھوٹی سی بات, نبی کی بات کوئی چھوٹی نہیں ہوتی, یعنی کم لفظوں کی بات, میرا کہنے کا جو مقصد ہے اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل سدھر جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن نیت عطا فرمائے. ہم اپنے کچھ بزرگوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے بزرگ بازے ایسے ہیں کہ انہوں نے جو کام دین کا شروع کیا تو انہوں نے بڑے یعنی کم محدود وسائل میں وہ کام شروع کیا, لیکن ان کی نیتوں میں اصل میں اتنا حسن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد ان کا نام بھی, ان کا کام بھی صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا. آپ اگر ان کے وسائل دیکھیں اور آپ ان کی شروعات دیکھیں, آپ ان کا آغاز دیکھیں تو لگتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا, لیکن آج پوری دنیا میں وہ جانے پہچانے جا رہے ہیں. تو جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ان کے پاس اخلاص بڑا تھا, ان کی نیتیں بڑی اچھی تھیں جن بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. بہت بڑی مثالیں, خصوصاً امیر المجاہدین کی مثال ہمارے سامنے حالیہ دنوں میں, اور کل آپ کا جو NA 249 کا الیکشن ہوا ہے آپ اسے بھی دیکھ لیں, کن حالات میں وہ الیکشن ہوا اور پھر اس کے باوجود کتنے ووٹ نکلے. اسی طرح امیر اہل سنت ہیں مولانا الیاس قادری صاحب, آپ دیکھیں کہ کن حالات میں انہوں نے کام شروع کیا, اور کراچی میں وہ جب ان کے اوائل کو دیکھتے ہیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ تحریک جو ہے اتنی اوپر تک جا سکتی ہے, لیکن آج دیکھیں کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں, مثلا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے کام کو دیکھیں, تحریری کام تھا ان کا, مطلب وہ حالات دیکھیں, اس وقت کا کام دیکھیں, تو آج الحمدللہ ان کی تحریریں دنیا کے ہر جگہ پر موجود ہیں. اور خصوصاً حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, نہ کوئی جدید دور تھا اور نہ کوئی جدید مواصلاتی نظام تھا کہ ایک سیکنڈ میں کوئی چیز ادھر سے ادھر پہنچ جائے, لیکن اخلاص ایسا تھا کہ پوری دنیا میں اگر عربی میں کوئی کلام سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے, اور اردو میں کوئی کلام سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں تو مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے. تو یہ اصل میں بنیادی طور پر ان حضرات کی نیتوں کا مسئلہ ہے کہ ان کی نیتیں بڑی اچھی ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام آج بھی ہم پڑھتے ہیں, مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, آپ بلیو کریں کیفیت ہی الگ بن جاتی ہے. کسی نے کہا جی یہ اتنے عرصے بعد بھی کلام سدا بہار ہے, میں نے کہا لکھنے والے کی نیت بڑی اچھی ہے. اسی طرح اور بہت سارے کلام ہیں جو سدا بہار ہیں. یہ ساری باتیں نا نیتوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو میری کہنے کا جو مقصد ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو نا ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے. قبل اس کے کہ میں اپنی بات مزید آگے بڑھاؤں, باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سے, اور مزید جو ہے ہم آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے اور سوال جواب بھی ہوتے رہیں گے, لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. آج میرے سیٹ پر میری اس ٹرانسمیشن میں النور میڈیا پروڈکشن کے زیر اہتمام دائیں جانب موجود ہیں محترم بھائی محمد اسد عطاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ اسد بھائی, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے, اور آپ تشریف لائے. پوری دنیا میں الحمدللہ آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں حضور کی نعت کے حوالے سے, اور آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے, اور ماشاءاللہ محافل کے اندر اور آپ کے بیانات اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر آپ کو آپ کی زیارت ہوتی رہی ہے, اور آج میرے لیے فخر کی بات ہے ماشاءاللہ اس وقت عالم اسلام کے ایک معروف عالم دین اور آپ کا ایک نام ہے الحمدللہ, علمی شخصیت ہیں. اللہ کریم آپ کا فیضان اہل سنت کو عطا فرمائے, آمین, اور اس پروگرام کی فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. جزاک بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں آپ ہی کے ساتھ, اسد بھائی کے ساتھ, محترم غلام حسین صاحب. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اللہ امام علی مقام کی سچی غلامی ہم سب کو عطا فرمائے.
میرے بائیں جانب محترم بھائی محمد معظم قادری صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ معظم رکھے، جزاک اللہ دنیا والآخرہ۔ جزاک اللہ۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جی، میری پہلے کالر ہیں میرے پروگرام کے، لیکن مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیر ویٹ کیا، میں چونکہ انٹرو دے رہا تھا تو وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، کوئی بات نہیں، پھر کال آ جائے گی انشاءاللہ، جو بھی اب آئے گا وہ ہمارے پروگرام کا پہلا ہی کالر ہوگا۔ گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، باتیں بھی ہوتی رہیں گی، آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے، سوال و جواب بھی ہوگا، اور نعتیں بھی انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں سے سنیں گے انشاءاللہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی آپ؟ شہر آج کل لاہور سے فیض لے رہے ہیں یا کراچی کو فیض دے رہے ہیں؟ کراچی میں بھی بڑے بزرگ ہیں، لاہور سے فیض لینے کا مقصد داتا صاحب میری نظر میں اصل میں تھے، اور پھر خود لاہور میں رہتا ہوں، لیکن کراچی بھی بہت بڑا شہر ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں کراچی میں بھی، تو دونوں شہروں سے فیض ہم لیں گے ہی، ہم تو یہ کہیں گے۔ میری کوشش ہے کہ ہر شہر سے فیض لے لوں۔ جی ہاں، یہ بھی اچھا ہے۔ آج کل کراچی سے بھی لے رہا ہوں اور لاہور سے بھی لے رہا ہوں فیض۔ ویسے رہائش آپ کی زیادہ جو ہے وہ کراچی ہوتی ہے لاہور ہوتی ہے؟ رہائش کراچی میں بھی رکھی ہوئی ہے اور لاہور میں بھی جب آنا ہوتا ہے، تو ویسے فی الحال رہائش کراچی میں رکھی تھی، ٹھیک ہے، اور آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جی صحیح، ایک کالر کو شامل کر لیں جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، عثمان بھٹی عرض کر رہا ہوں علامہ صاحب۔ بھٹی صاحب کیسے ہیں؟ کل میں نے آپ کی فرمائش تو پوری کر دی تھی، ویسے میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا علامہ صاحب آپ کا۔ بہت شکریہ۔ کل اصل میں ڈبل فرمائش آ گئی، پھر آپ کے کزن ان کی بھی کال آ گئی، تو انہوں نے کہا جی کہ لازمی پڑھنی ہے، پھر میں نے پڑھ دی تھی نعت وہ۔ جی بہت نوازش ہے آپ کی، بڑی مہربانی، بہت پیارا کلام پڑھا تھا آپ نے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، باغ باغ ہو گیا ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ علامہ صاحب ماشاءاللہ۔ کل آپ کی کال کے بعد شاہ صاحب کی کال آ گئی، شاہوار شاہ صاحب کی، انہوں نے بھی فرمائش کی، لیکن میں بس وہ ایک پر ہی عمل کر سکا، ان کی فرمائش پر عمل نہیں ہو سکا، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی۔ اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں نا رات کو۔ اچھا 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 اچھا، دارالحق مسجد ہے نا جہاں پہ آپ آتے ہوتے ہیں، بالکل 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 بالکل، جی وہیں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں سارے اکٹھے ہو کے۔ اچھا 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 اچھا، چلیں ذرا دور دور تھے شاید، اسی لیے وہ بعد میں شاہ صاحب کی کال آئی۔ چلیں، اسد بھائی سے فرمائش ہے چھوٹی سی۔ اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اسد اتاری صاحب، غلام حسین صاحب موجود ہیں، معظم قادری صاحب موجود ہیں، کیا فرمائش کرنا چاہیں گے بتائیں آپ؟ جی اسد اتاری صاحب سے فرمائش ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ہاں مدینہ یاد آتا ہے، میرے خیال میں تھوڑی دیر پہلے جب میں آیا تو شاید یہ کلام پڑھا جا رہا تھا، ذکر مدینہ چل رہا ہے۔ اچھا ذکر مدینہ ہو رہا تھا انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی، انشاءاللہ آپ کی فرمائش پروگرام میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان الحمدللہ سارا ہی ہمارا ہے جی، اور پاکستان سارا ہی اچھا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید عروج اور ترقی دے، اور نظام مصطفیٰ بھی پاکستان میں جو ہے وہ قائم ہو۔ ویسے شہروں کے اعتبار سے ایک تو ہوتا ہے بندہ جہاں رہ رہا ہوتا ہے، اپنے شہر سے اسے ویسے ہی محبت ہوتی ہے کہ وہاں رہ رہا ہوتا ہے بندہ، تو وہ تو اچھا لگتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اتنا آتے ہیں جاتے ہیں، پاکستان کے شمالی علاقہ جات بھی آپ نے دیکھیں، کون سا شہر اچھا لگتا ہے پاکستان کا؟ اور ابتداً تو ویسے مرشد کا شہر اچھا لگتا ہے، صحیح ہے، اور جہاں میرے مرشد ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ، اور وہاں پر ایک روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اگر فضائی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اور ایک کھلا ایک ماحول آپ کو ملتا ہے، اور ایک اپناہیت آپ کو بہت زیادہ ملتی ہے، لوگوں کے اندر محبت کا ایک بڑا بہترین ایک جذبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سننے کا جو ایک جذبہ اور ایک جو لگن ہے، اور وہ محبت ہمیں پنجاب کے اندر اور پنجاب میں بالخصوص لاہور کے اندر ملتی ہے الحمدللہ۔ تو اس اعتبار سے، اور ویسے اپنا گاؤں جب جاتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں لاہور ہے؟ ہاں یہ کیا کہتے ہیں جی، لاہور جو ہے وہ ایک واقعتاً ایسا شہر ہے، اور علامہ شفیع قاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے، اگرچہ وہ جائز نہیں ہے اور میں بھی سناؤں گا نہیں، لیکن وہ بات لاہور کی کرتے تھے، تو وہ بھی ایک ضمن میں وہ بات کیا کرتے تھے جی۔ ایک کالر کو پہلے ہم شامل کر لیں جی، پھر میں اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، السلام علیکم پروڈیوسر صاحب، کال اگر ہے تو پلیز دیں، اور اگر نہیں ہے تو بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا سر، میں شہباز کر رہا ہوں فرام لاہور، جی جی، اور اسد بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی آواز اسد بھائی کی ہوگی۔
जी शहबाज भाई कैसे हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप असद भाई? जी अल्लाह पाक का आपसे शुक्र बात करके बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हो रही है जी। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके गले को आमीन, आमीन, फिट रखे, आमीन, सलामत रहे, खुश आमीन, रहे। आमीन, अच्छा असद भाई, मैंने एक कलाम सुनना था आपसे, बल्कि मेरे घर वालों की फरमाइश है ये। अगर कहें तो मैं एक शेर पढ़ के बता दूं आपको? जी ज़रूर। क्या बताऊं सुभान कि अल्लाह। क्या मदीना है, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत फरमाइश थी और फरमाइश का अंदाज तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। इन्होंने एक ही कॉल के अंदर 3 काम कर लिया। हाँ, कलाम भी सुना लिया, हाँ, और ये भी बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हुजूर का सनाखा पढ़ता हूँ, पढ़ता कैसा और हूँ, फरमाइश भी कर दी। फरमाइश भी कर वही मैंने कहा जी, फरमाइश भी हो गई और फरमाइश का अंदाज फरमाइश से ज़्यादा अच्छा हो गया। बहुत खूब जी, माशाल्लाह। अल्लाह आपको और बरकत अता फरमाए। तो आप कैसे हैं गुलाम हुसैन भाई? माइक आपको लेना पड़ेगा प्लीज़। आपकी तबीयत ठीक है? आप यहीं लाहौर में मुकीम होते हैं? अच्छा अच्छा, कुछ दरस निज़ामी वगैरह आपने भी किया हुआ है या कर रहे हैं? अच्छा, क्या आपका शोबा क्या है? अच्छा, कुछ चंगी गड्डी लैनी हो तो रब्ता कर ली, मिल जाएगी कोई? अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है ना आजकल, गाड़ियों के रेट कितने? अच्छा, कितने वो गए हुए आजकल? मैंने कहा हाई रेट हुए हैं। और मौज़म भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में जी शामिल करते हैं एक कलाम। सबसे पहले मुझे प्रोड्यूसर साहब की ना एक फरमाइश है जी, जी असद भाई। वो कहते हैं करम की हो जाए एक नज़र। प्रोड्यूसर साहब ने फरमाइश की थी, करम की हो जाए एक नज़र। ये प्रोड्यूसर साहब अगर पूरा शेर भी सुना देते। प्रोड्यूसर साहब एक फरमाइश थी आपकी, करम की हो जाए एक नज़र। शब्बीर फरीदी साहब ने मुझे कहा था करम की हो जाए एक नज़र। वो असद भाई कह रहे हैं पूरा शेर अगर याद है तो थोड़ा सा आप उसको अज़बर कराएं। हो जाए करम की एक नज़र है कोई? मेरे ज़हन में। अब रात गुजरने वाली है। अल्लाह आया याद? याद तो आ गया जी जी, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं। अच्छा, ये इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आप के अशार याद नहीं है। अच्छा, तो अगर चले आप ठीक है, कोई और कलाम जी शामिल करते हैं जी। ये फरमाइश जी इंशाल्लाह प्रोड्यूसर साहब फिर कभी आपकी पूरी करेंगे। इंशाअल्लाह। और उन्होंने शायद आप ही से सुना होगा या पता नहीं कहाँ उन्होंने शायद, ये इन्होंने सुना होगा, हमारे माशाल्लाह बुजुर्ग सनाखा हैं, ये पंजाब के ही हैं, साबिर सरदार। सरदार साहब। अच्छा 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 अच्छा, चले इंशाल्लाह कभी कोशिश करेंगे उन्हीं को बुलाएं जी। ट्रांसमिशन में। तो कल अगर वो आएंगे तो ये कलाम प्रोड्यूसर साहब हम आपसे उनसे आपको सुनवाएंगे। अब हम गुजारिश करते हैं असद भाई से कि अपनी मर्जी का, बल्कि जो फरमाइश आई हुई है उनमें से कोई कलाम पेश जी फरमाएं। इंशाअल्लाह। क्यों बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा
مدینہ ہے بس میرا ہوتا مدینہ ہے کیا بتاؤں. یہ شعر سنیے اور باقی آپ کہیں گے حقیقت ایسی ہی ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. ہاں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں. غلام حضور کے در پہ بیٹھا اور کوئی آ گیا اٹھانے کے لیے, اٹھ کہیں اور چلا جا, کیا یہیں بیٹھا ہے ڈیرے جمائے, تجھے کہیں اور سے کچھ نہیں ملتا. وہ کہنے لگا ارے بابا میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے, سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے, کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, روشنی آج گھر گھر مدینے میں گئے. جانتے ہو مدینہ کیوں دل پسند, کیونکہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. تو اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. بڑی عشق والی بات ہے, اور یہ عشق کی باتیں کتابوں میں نہیں ملتی, یہ عاشقوں کی زندگی میں ملتی ہیں. وہ عاشق حضور کا غلام حضور کے در پہ حاضر ہے, اور حضور کے در پہ ایک بلی نظر آ گئی, اور پیار کیا اس سے, اس کا دل اس سے لگ گیا. بلی حضور کے در کی بلی, مدینے کی بلی, اور مدینے کی تو ہر چیز عاشق کو اچھی لگتی ہے. اس سے پیار کرنے لگا, اور اس کے دل میں یہ خیال, یہ تمنا ہے کہ اس کو لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ وہ دن گزرتے گئے, اور وہ بلی کے ساتھ روز اس کی ملاقات, اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتا پلاتا, شفقت بھرا ہاتھ رکھتا. اور بلی ویسے مانوس ہو جاتی ہے انسان سے جب اس کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے. تو جب دن گزرتے گئے یا آخری رات آئی نا, حضور کا وہ غلام سو رہا ہے, اور جب سر کی آنکھیں بند ہوئیں تو دل کی آنکھیں کھل گئی, اور جس محبوب کے شہر میں ہے اس محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلام, میرے در کی بلی اچھی لگ گئی. آقا جی اچھی لگ گئی, لے کے جانا چاہتا ہے. جی حضور. فرمایا تجھے معلوم ہے جس دن سے تو نے یہ نیت کی ہے, یہ بلی روز ہمارے در پہ آ کر گویا کہ یوں عرض کرتی ہے آقا کہ میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا
کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر ہوئے جنت کون جائے، آقا در تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور جی کے مرتے گئے اس سے پہلے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ آتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، تو میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، ہم سے فقیر بھی تو پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے گے، تو اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں۔ کسی نے پوچھا بھائی کیوں نہیں جانا، مدینہ چھوڑ کے کیوں نہیں جانا، کہنے لگا اس لیے کیونکہ میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو، میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو، تم نبیاں دا سلطان بھی تو نال عرشاں دا مہمان بھی تو، میری جند بھی تو میری جان بھی تو میرا مان بھی تو تیرا ران بھی تو، تے میں مکتی گل مکا دینا، میں مکتی گل مکا دینا، میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، کیونکہ دل پیدا ہے مدینے والے پر۔ بابا جی کا ذکر کیا، بابا خادم حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر اپنی رحمت کو نزول فرمائے اور اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سب نے پوچھا بابا جی، او بابا جی ویل چیئر پہ بیٹھے تکلیف میں کیوں اتنے دن دھرنے میں آپ بیٹھے رہے، بخار کی کیفیت میں اتنے شل برداشت کر لیے، لوگ تانے دے رہے بابا لگتا ہے سیاست کر رہا ہے، لوگ کہنے لگے بابا لگتا ہے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، کسی نے کہا جائیداد بنا رہے، بابا نے کہا نہ بات یہ نہیں، بابا پھر بات کیا، بابا کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، ان جانا ان مانا نہ رکھا غیر سے کام، ان جانا ان مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کیونکہ میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے۔ آپ کے چہرے میں بھی چمک آ گئی، مسکرا رہے ہیں اور روز بیٹھے رہے، تو گویا کہ آپ بھی کہنے پر مجبور ہیں، اس لیے بیٹھوں اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ میرا بھی، آپ بھی کہیے نا میرا بھی دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ
है, बस क्या बताऊं। क्या बात, बड़ा खूबसूरत कलाम और बड़े खूबसूरत अंदाज में और घिरों के साथ। ऐसे जब ऐसी कोई कैफियत बन जाए, 2-3 रोज़ से ऐसा हो रहा है असद भाई कि कोई बीच में ऐसा शेर आ जाता है कि उस पर एक ही शेर पर वो इतना तवील हो जाता है कलाम। और मैं हकीकत आपको अर्ज करूँ कि सिर्फ ये लाइव प्रोग्राम की वजह से मैंने हो जाता है यकीनन बंदा, एक प्रोग्राम भी चलना है और ये भी एक सेटअप चलाना है, वरना ये कलाम ऐसा है बहुत कि ज्यादा बंदा पढ़ता रहे, एक ही शेर पढ़ता रहे और अशार मिलाता रहे। ऐसा ये वो कल तो हमारे जो तीसरे होस्ट हैं वो आ गए थे, तो वो कुछ सनाख्वां हमारे साथ थे कल, तो वो ऐसा प्रोग्राम वो शुरू हुआ कि वो फिर मुझे कहना पड़ा कि भाई एंड में टाइम वरना बहुत ऊपर जा रहा था, तो वो एक एक शेर फिर वो सारे मिल के पढ़ रहे थे। तो लाजिम बात है जो आपने वाक़या ज़िक्र किया, मुझे किबला आपने जो बताया, तो प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बताया, अल्लाह वाले वैसे सारे ही सुभान अल्लाह क्या कहने, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मतलब उनका ज़िक्र भी वो वाक़े में जब आप ज़िक्र कर रहे थे तो मेरे जहन में नहीं था कि किसका है। फिर प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बताया, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब की निस्बत भी फरीदी निस्बत है ना जी, तो ये वाक़या जो है एक दफ़ा उन्होंने मुझे पहले बताया था, लेकिन वो मेरे जहन में इस वक्त अज़बर नहीं था अभी। हाँ, मिसबाही साहब ने, सलमान मिसबाही साहब ने उन्होंने ज़िक्र किया था इस वाक़े को। तो आज जब आपने ज़िक्र किया, हज़रत क़िबला पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब साहिवाल वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो ये उनका यानी वाक़या है। और बाबा जी की तबीयत जो है ना बड़ी कमाल तबीयत थी, और बड़ी छोटी छोटी वो छोटे छोटे लफ्ज़ों में और बड़े कम लफ्ज़ों में ना बहुत बड़ी बात को ना समझा दिया, चेहरे को देखकर सुकून मिलता था। ऐसा ही है, और ऐसी कामिल और रूहानी शख्सियत, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये बाबा जी ही थे कि जिनके मतलब ख्वाब में हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्होंने वो चूँकि मदीने शरीफ की बिल्ली से, वैसे भी मतलब वो यहाँ की बिल्लियाँ भी मैं तो समझता हूँ कि उनसे इतनी मानूस होंगी, और यहाँ के लोग इतने मानूस हैं, तो फिर वो मदीना हो और मदीने वाले से लगाव हो, तो बिल्ली का रोज़ का आना जाना, और फिर ये उन्हीं की ज़ात थी कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लिया है। आज मुझे भी ये इजाफा इल्म हो गया कि आज, वरना मैं भी ये क्योंकि सुना था हमने जी, और गालिबन अमीर सुन्नत ने भी किसी रिसाले या किताब के अंदर इसका जिक्र किया हुआ है। सही। तो जब ये महफिल के अंदर इसका जिक्र होता है, इस वाक़े का जिक्र होता है, सीरतुर रसूल में मदीनतुर रसूल में इस वाक़े का जिक्र है। जी जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ज़रूर उसमें देखूंगा। मैं अर्ज़ करता कि जब महफिल में भी इसका जिक्र होता है, इस वाक़े का जिक्र होता है कि अजीब एक इश्क में मज़ीद तड़प बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही वो बात, बुजुर्गों की बात वैसे ही बड़ा फैज़ रखती है, और फिर खुसूसन जब बात बुजुर्गों की भी हो और फिर मदीने शरीफ की हो है, और फिर उसमें ये भी हो कि हुजूर तशरीफ़ ले आए। क्या कहा जी, दोबारा ज़रा। अच्छा, जब कोई गम सताए मदीना, ये कोई कलाम है, जब कोई गम सताए मदीना याद कर। अच्छा, ये भी कलाम है। कॉल भी है, कॉलर को पहले शामिल कर लें, फिर इंशाल्लाह बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। इमरान भाई मुल्तान से। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है इमरान भाई, क्या कह रहे हैं? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह मैं डेली देखता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन आमीन। अगली आवाज असद भाई की होगी। जी लब्बैक। जी असद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सरकार? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुल्तान में रहता हूँ, माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, दीवाना हूँ आपका। तो एक गुजारिश की, एक कलाम की। जी वहाँ क्या छोटे तरह में चाहे बचाहत हो जाए। जी इंशाल्लाह ज़रूर। मुल्तान में गर्मी कैसी है? माशाल्लाह मौसम अच्छा है, अल्लाह के करम से रमजान की वजह से मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कोरोना के बाद मैंने आपको बुलाना है अपने पास में इंशाल्लाह। चलो आ तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। आपका नंबर है मेरे पास इंशाल्लाह। मेरा नंबर हर थाने में मौजूद है, किसी भी थाने से ले लेना, आप ना मिले तो मसला नहीं है। अल्लाह जज़ाक खैर दे। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। अज़राए मोहब्बत मैंने ये जुमला कहा, वरना किसी से भी मेरा नंबर बआसानी मिल सकता है, मेरा नंबर ढूंढना मुश्किल नहीं है। चलें जी, इंशाल्लाह 2-3 फरमाइशें भी जमा हो गई हैं। बात हम हज़रत क़िबला पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कर रहे थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। 2 साल से कोरोना की वजह से जो सालाना प्रोग्राम होता है वहाँ पर, और जो दुआ होती है वो भी उस तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं हो रही। खुदा इस वबा को ख़त्म करे। जो मशाइख का आस्थाना होता है
یا جو مشائخ کا در ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ ایک آس لگا کے بیٹھتے ہیں پورا سال، مطلب لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی فلانی تاریخ آئے گی اور ہم اس تاریخ کو وہاں پہنچیں گے۔ اگرچہ نور میڈیا پروڈکشن کے زیر اہتمام وہ دعا لائیو کوریج ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ لائیو ٹی وی پہ دیکھنا اور ہے، اور اپنے پیر خانے پر جانا اور اپنے پیر خانے پہ باقاعدہ حاضری دینا، وہاں کی کیفیات وہ ٹی وی پر دیکھ کر تو وہ تسلی دل کو نہیں حاصل ہو سکتی جو وہاں پر لائیو حاصل ہوتی ہے۔ اور صرف ٹی وی کے سہارے پر میں سمجھتا ہوں رہنا بھی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر حج بھی تو پورا سال ٹی وی پہ ہر سال دکھایا جاتا ہے ٹی وی پر، لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ ٹی وی پر حج دیکھ کے کہے جی بس میں نے دیکھ لیا، حج کرنا ہے۔ تو جس طرح اپنی ہے، ہاں، تو وہ کیفیت وہاں جانے والی۔ اسی طرح مشائخ کا آستانہ بھی ہے، وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں۔ تو خدا کرے کہ یہ کرونا والی وبا ختم ہو، اور جو پروگرام وہاں دعا والا سالانہ ہوتا ہے وہاں لوگ پہنچیں اور پہنچ کر فیض حاصل کریں، اور پھر جو ایک کیفیت وہاں بنتی ہے دوبارہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ ذکر بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر دل نہیں کرتا کہ بزرگوں کی بات بیچ میں آئے اور بغیر ان پر کلام کیے جو بندہ آگے بڑھ جائے۔ اور پھر یہ ہستیاں تو ایسی ہیں ہی نہیں، ان کا ذکر آتا تو دل کرتا ہے کہ ان حضرات پر گفتگو کی جائے، بات کی جائے، اور وقت اگر اجازت دے تو ہم تو مزید اس سے زیادہ بھی آگے بڑھیں اور مزید اس سے زیادہ بھی گفتگو کریں۔ جتنے بھی بزرگ ہیں، جس طرح بھی بیچ میں آپ نے کلام کے دوران ذکر کیا، یہ ساری ہستیاں وہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، اور پھر ان کے چہرے کو دیکھ کر حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ اذا رؤوہ ذکر اللہ، ان کے چہرے پر نگاہ پڑے تو رب یاد آ جائے۔ تو یہ رب کا یاد آ جانا جو ہے یہ صرف اس معنی میں نہیں ہے اسد بھائی کہ بندہ کہے جی سبحان اللہ، یہ یاد آنے کا معنی یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کائنات کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ دیکھتے ہوں گے اور آپ دیکھ کر کہیں گے واہ جی سبحان اللہ، تو رب یاد آنے کا معنی کسی اور طرح سے کسی نے لیا ہے۔ میں آپ کو اس میں چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ ان حضرات کو دیکھ کر یہ رب یاد آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے ہیں گدی نشین بنے ہوئے، سجادہ نشین بنے ہوئے، ان کے چہرے دیکھیں تو بڑے خوبصورت چہرے ہیں، چمکتا دمکتا چہرہ، بندہ دیکھتے ہی کہتا ہے سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے اپنی وضاقتہ بھی ایسی بنائی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے بندہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، تو رب تو انہیں بھی دیکھ کے یاد آ گیا۔ رب یاد آنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اس کے چہرے کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دے۔ رب یاد آنے کا معنی یہ ہے کہ جس کی صحبت آپ کو گناہوں سے دور کر دے، جس کا چہرہ دیکھ کر آپ نیکیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں، آپ کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے، رب یاد آنے کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ حضرات وہ حضرات ہیں کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو گناہوں سے بچا کر اپنی طریقہ کار کے مطابق، جو ان کا طریقہ کار ہے، چاہے وہ حدیث کا ہے، بیان کا ہے، چاہے وہ ان کے اخلاق کا ہے، جو بھی ہے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو گناہوں سے بچا کرنے کی۔ میں اپنی ذاتی بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کے چہرہ دیکھ کر وہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی بابا جی کے آستانے پر جب میری حاضری ہوئی ساہیوال، تو یقین مانیے مجھے آج تک وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب میں ان کے جامعہ میں حاضر ہوا، بابا جی کے جامعہ میں حاضر ہوا، تو دل کرتا تھا بندہ یہیں بیٹھا رہے، اور ایسا سکون، ایسی کیفیت تھی وہاں پر بیٹھنے کی۔ تو واقعی یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر بندے کا دل کرتا ہے کہ یار ابھی رب کا ذکر بندہ کرے، کچھ تلاوت شروع کر لے، کچھ نیک کام کر لے، اور اپنی جو زندگی ہے اس پر بندے کو تف کہتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ بندہ یار میں کہاں تھا اور میں ابھی کہاں پر آ گیا۔ حقیقتاً یہی کہ ان کے پاس بیٹھ کر رب یاد آنا یہ مراد ہے۔ ہاں، رب کا یاد آنا وہ ہے۔ میرے مرشد گرامی حضور قبلہ خواجہ خواجگاں خواجہ پیر محمد طارق اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ المعروف مرشد ثانی سرکار، اٹک شریف میں ہمارا آستانہ، میرے حضرت کا واقف ہوں گے آپ یقیناً، تو حضرت کراچی بھی ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت کا یہ ہے کہ مطلب حضرت، میں نے ایسے ایسے دنیا دار لوگ دیکھے ہیں، مطلب جو نئے نئے جب مرید ہوتے ہیں یا نئے نئے جب آتے ہیں تو وہ ہم سے بحث کر رہے ہوتے ہیں دین کے موضوع پر، مطلب ان کا اپنا ایک دین کو سمجھنے کی ان کی اپنی فکر ہوتی ہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ مطلب ان پر رحم آتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بیچارہ کس ڈگر کا ہے۔ لیکن کچھ دن گزرتے ہیں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ان کی طبیعت بدلی ہوتی ہے، چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے، کل جو دلائل ہمیں دے رہے ہوتے ہیں جو داڑھی تو دل میں ہوتی ہے، آج ہم تو میں اپنے مرشد کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ انہی کا کام ہے۔ ان لوگوں کو اگر ہم سمجھانے بیٹھے نا اسد بھائی، آپ بلیو کریں، ہمیں نا دلائل دے دے کے نا ہم پک جائیں، لیکن وہ بندے نا ہمارے سے قابو نہ آئے۔ یہ ایک اللہ والے کی نگاہ ہی ہوتی ہے کہ وہ جو کام جو ہم 100 دلیلوں سے نہیں کر سکتے نا وہ ایک نگاہ سے کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد رمضان
رمضان اتاری صاحب، رمضان ٹرانسمیشن میں رمضان اتاری صاحب کی کال. کیسے ہیں رمضان صاحب؟ الحمدللہ. اسد بھائی کو میرا سلام کر دیجیے. اگلی آواز اسد بھائی کی ہوگی، ڈائریکٹ سن رہے ہیں وہ آپ کا سلام. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اسد بھائی سے کلام سننا چاہ رہے ہیں. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. ٹھیک ہے رمضان بھائی، انشاءاللہ آپ کے کلام کو شامل کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی کالیں آ رہی ہیں اسد بھائی کے لیے، اگر میں نے مزید باتیں کی تو کالر مجھے فون کر کے کہہ دیں گے آپ اپنی باتیں تھوڑی کم کریں پلیز، اور ہمیں جو ہے وہ اسد بھائی سے کلام سنائیں. تو میں جی بغیر گفتگو کے، بغیر تمہید کے چاہوں گا کہ آپ کی گفتگو بڑی ضروری ہے، اور کلام تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں. ایک کلام کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے اصل وہ چیز ہوتی ہے. بس وہ پیار کرنے والے لوگ آپ کو پتہ ہوتے ہیں، محبت کرنے والے آپ کی محبت. تو 2 فرمائشیں جو چاہیں آپ، جس فرمائش کو شامل کرنا چاہیں. ہر چراغ مزار پر خود سے کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا 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 گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر محمد کا نام آ گیا. بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی،
اور جب سے منگتا ہوا میں سرکار کا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا ارے اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کیونکہ اس کہنے کا گدھا ہوں میں جس میں اس گلے کا گدھا ہوں میں جس میں مانگنے کا شعور دیتے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں بس مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں ارے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے اور مانگیں گے مانگ جائیں گے مانگی پائیں گے کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے ہم نیازی ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے کہ ہم کو سب کچھ حضور دے دیں گے کہ اس گلے کا گدھا ہوں میں جس میں اس گلے کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا 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 ہر کوئی جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ملک سکھ کی شاگی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے گئے اس لیے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تیرے شیدا ہزار پھرتے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا کہ تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں. یہ ہمارا دل کہتا ہے اور بالکل سچ کہتا ہے کہ دنیا جہان میں ذکر اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. آپ نے خود جو لکھا, انہوں نے جو کہا, اس در کی شان یہی ہے کہ وہاں بڑے سے بڑا اپنے آپ کو یوں ہی بنا کے پیش کرتا ہے, اور یہ اس در کا حق بھی ہے اور یہ اس در کی شان بھی ہے کہ وہاں اگر کوئی بڑا ہے تو صرف میرے حضور بڑے ہیں. اس در کو اللہ نے ایسی شان عطا کی ہے. باقی ہر کوئی عزت پاتا ہی حضور کا غلام بن کر ہے, اور اللہ ہمیں یہ غلامی جو ہے سچی عطا فرمائے. جنہوں نے حضور کی غلامی اختیار کی ہے جی, اللہ نے انہیں جو عزتیں عطا کی ہیں, ان عزتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جب غلام اتنی عزت والے ہیں, خود آقا جو ہے وہ
کتنی عزت والے ہوں گے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ٹائم ہمارے پاس بالکل تھوڑا بچ جاتا ہے. جی چاہتا ہے بہت ساری باتیں ہوں اور بہت سارے کلام شامل ہوں، مگر میں مختصر وقت کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا بھائی معظم قادری صاحب سے کہ آپ اپنا کلام پیش فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ غلام حسین بھائی سے فرمائش کرتے ہیں. اصل میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اسد بھائی چونکہ تشریف لائیں اور کالرز کی بھی زیادہ فرمائشیں یہ ہیں اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسد بھائی کو سن سکیں. جی پلیز. میں حضور کلام سے پہلے ایک میسیج ہے چھوٹا سا کہ جس طرح آج کل لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کرونا وبا کے حوالے سے، تو اس میں جو مریض ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، ان کی بھی کچھ تعداد ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ مدنی چینل پہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے آپ نے ایک تھیلیسیمیا جو ہے آپ نے حکم فرمایا تھا کہ اس کے بیمار جو ہے نا بہت زیادہ ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، جو تھیلیسیمیا کے بیمار ہوتے ہیں. تو ان کے لیے آج یہ جو سیٹ ہمارا لگا ہوا ہے نور رمضان جو ہے، اس کے تھرو سے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ تھیلیسیمیا کے لیے جو خون چاہیے، یہ آپ دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے ذمہ داران ہیں اپنے اپنے علاقہ میں، آپ ان سے رابطہ کریں. اور یہ افطاری کے بعد سے لے کے رات 11 بجے تک کا ٹائم ہے خون دینے کا رمضان کے اندر. تو اس لیے میں یہ میسیج دینا چاہتا تھا اس سیٹ اپ کے ذریعے سے اور آپ کے بھی حوالے سے کہ جس طرح ہم امت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس طرح کچھ بیمار امتی بھی ہیں. تو ان کے لیے نگاہ کی آپ نے بات کی، تو نگاہ جس طرح پیر کر دے، جس طرف پیر کر دے نگاہ، تو اس نگاہ کی تو کیا بات ہے. تو ہمارے امیر علیہ سنت نے بھی ایک نگاہ فرمائی اور فرمایا کہ تھیلیسیمیا کے جو بیمار ہیں ان کے لیے ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے، تو اس کو آپ ڈونیٹ کریں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بیماروں کو اچھا فرمائے اور اچھا فرما کے بیمار مدینہ بنائے. پلیز میں انشاءاللہ کلام پیش کروں گا کیونکہ مدینہ کی بات چل رہی ہے، تو انشاءاللہ اسی کے 2-3 اشعار اور سرکار کی شان کے حوالے سے بول کے پڑھتا ہوں. اسد بھائی نے بڑا اچھا یہ کلام پڑھا مجھ سے اور بہت اچھا پڑھتے ہیں اور میں الحمدللہ ان کو فالو کرتا ہوں اور انہی کے کلام پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے بھائی بھی ہیں اور بہترین دوست بھی ہیں الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری عزیز قبول فرمائے. ان کا پڑھا ہوا کلام میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. شاید کہتا ہے تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. صورت میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کا کہ جان جہانا. سچ آقا تیرا بدی میں شانا تھا، سچ آقا تیرا بدی میں شانا کا. جس شان تو شانا سب بڑیاں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہے
چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی نا 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 نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اصل میں یہ کلام میں نے اس لیے شروع کیا کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے اور آپ کا پڑھا ہوا بہت پسند ہے یہ کلام. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کلام کو پڑھوں لیکن کم پڑھوں زیادہ آپ پڑھیں, اس لیے الحمدللہ. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا گے حسن دوام تجھ کو ملا گے حسن دوام تجھ کو عمر لاکھوں برس کی تیری آقا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جی او رخ تو نقاب ہٹاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا جڑا ویکھے وک جاوے. آدم ایڈا سونا ماگی سانو کدرے نظر نہ آوے کیونکہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کہنے کیا کہنے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. بہت خوبصورت. بلا تعطل کے گزارش کروں گا بھائی غلام حسین صاحب آپ دو اشعار پیش فرمائیں. اللہم صلی سیدی اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام پڑھنے کے ساتھ حاصل کروں گا. ہو سکے تو تمام ناظرین میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدغا تیرا. وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدغا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہاں کیا جو تو کرم وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدغا تیرا. وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدغا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا تو غوث ہے پر لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کا بارگاہ رسالت میں عرض کرنے کا، اور وہی بات ہے کہ ان حضرات کو اصل میں مانگنا آتا ہے اور یہ مانگنے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ جس طرح آپ شعر پڑھ رہے تھے کہ کوئی مانگنے والا ہو حضور دیتے ضرور ہیں، تو یہ ڈھنگ تھا ان کے پاس مانگنے کا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں مانگنا عطا فرمائے۔ حضرت بھائی کلام تو اتنے ہیں، فرمائشیں بھی اتنی ہیں، دل کر رہا ہے کہ اور سنا جائے، لیکن سب کی فرمائشیں جو پڑھ سکے پڑھے، اور جو رہ گئی ان سے معذرت۔ ایک فرمائش اینڈ پہ میری ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، کچھ اشعار اس کے اگر پیش ہو جائیں۔ جتنے اشعار ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں، میں اپنے وقت کے حساب سے آپ کو اشارہ کر دوں گا، آپ ہاں ہاں دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے آقا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار، کاش اس سال میں پھر میٹھا
مدینہ دیکھو اب تو بس ایک دھن ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کسی صورت جگہ پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا اب تو بس ایک دھن ہے آپ کی اجازت ہو تو شروع میں کچھ کالیں آئی تھی آقا آ جائیے کلام اسی کی پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جب کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. اس کی فرمائش اس کی زیادہ ہے, بہت زیادہ فرمائش. اور وہ ہمارے اصل میں سجاد بھائی ہیں, یہ فرمائش ان کی ہے, رد کر نہیں سکتے ہم اس کو, اور کوئی ڈیلنگ بھی ہوئی ہے میری ان سے اس پہ. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. علم صاحب, اور یہ میں اکثر محفل میں کہتا ہوں کہ یہ کلام جو میں نے پڑھا تھا تو اس وقت واقعی میں بڑا پریشان ہوں. زندگی ہے وہی بات شروع میں وہ نیت والی بات آ گئی جو میں نے جیسے انٹرو کیا تھا کہ ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اور ہاں, اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ جب پیش کرتا ہے تو پھر بات تھی وہاں کی قبولیت کی اصل میں, تو پھر نہ وہ کرم کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. تو وہ اس ٹائم اچھا پھر اس ٹائم نا پڑھنے کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا. تو اب وہ تو آپ اپنی پریشانی کو آپ جانتے ہیں, لیکن آپ کے ذکر کرنے سے ہوا کہ اس وقت جب بندہ التجا کر رہا ہوتا ہے نا, وہ التجا بھی ایک الگ انداز کی ہوتی ہے اور پھر کرم بھی ایک الگ ہی انداز کا ہوتا ہے. اب اس کے اشعار سنیں گے نا, آپ واقعی کہیں گے کہ یہ کیفیت والا کلام ہے. اور بندہ جب پریشان ہو تو صرف اپنے محبوب کو ہی ہاں سارے دروازے چھوڑ کر حضور کی ایسا ہی سچے دل سے ہاتھ روزے پر ایسا کرم کیسا ہو. ایسا ہی کہ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا, نہ دل کو چین آئے تو نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا, جڑ کے دیسی مرا کے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے,
جڑے ترس دے دید نو دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے کیتا وعدہ سی یاراں نے نال ساڈے اساں خوب نبھانیاں یاریاں نے پر محمد پوٹیا سارا ہی جگ جھوٹا طیبہ والے دیاں سچیاں یاریاں نے سنا گئے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی اور کشتی ڈگمگائے تو مدینہ یاد کر لینا اور کشتی ڈگمگائے تو مدینہ یاد کر لینا. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت. اور بلا شبہ جب ایسی پریشانی ہو تو توجہ جب ادھر ہو اور وہ کرم کر دیں تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. ناظرین، بہت ساری باتیں تھیں جو رہ گئیں، بہت سارے کلام تھے جو رہ گئے، بہت ساری فرمائشیں تھیں جو رہ گئیں، لیکن آپ کم کو زیادہ سمجھتے ہوئے جتنا پڑھا گیا بارگاہ رسالت میں دعا ہے کہ قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. وقت ہمارا اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اب انشاءاللہ اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور بریک کے بعد بھائی اسلم زیغم صاحب میری سیٹ پر آپ کو نظر آئیں گے، وہ ہوسٹ کریں گے اور مزید ان کے جو مہمان ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا پروگرام آپ کو کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انتہائی شکر گزار ہوں. محترم بھائی اسد اتاری صاحب آپ کا، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. محترم بھائی غلام حسین صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے. محترم معظم قادری صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. پروگرام کنٹینیو ہے. بھائی اسلم زیغم صاحب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آداب عرض ہے.